بے پردگی کی بھیانک سزا۔ ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزرا۔ اس نے کسی قبر سے یہ آواز سنی کہ مجھے نکالو، میں زندہ ہوں۔ جب 1-2 مرتبہ اس نے آواز سنی تو اس کو یقین ہو گیا کہ یہ آواز برحق ہے، تو قریبی گاؤں میں گیا اور لوگوں کو اس آواز کے متعلق بتایا اور کہا کہ تم بھی چلو اور اس کی آواز سنو۔ چنانچہ گاؤں کے کچھ لوگ اس کے ساتھ آئے اور آواز سنی تو سب نے یقین کر لیا کہ واقعی یہ آواز قبر میں سے آ رہی ہے۔ سب کو یقین ہونے کے بعد مسئلہ پوچھنے کی فکر لاحق ہوئی کہ پہلے علماء اکرام سے یہ مسئلہ معلوم کرو کہ قبر کھولنا جائز ہے یا نہیں۔ چنانچہ لوگ محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ فلاں قبر سے آواز آ رہی ہے اور میت یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے قبر سے نکالو، میں زندہ ہوں۔ امام صاحب نے کہا اگر تم کو اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے، قبر کھولو اور اس کو باہر نکالو۔ چنانچہ یہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھولی۔ اب جیسے ہی تختہ ہٹایا تو دیکھا کہ اندر ایک عورت ننگی بیٹھی ہوئی ہے، اس کا کفن گل چکا ہے اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ جلدی سے میرے گھر سے کپڑے لاؤ، میں کپڑے پہن کر نکلوں گی۔ لوگ فوراً اس کے گھر گئے اور اس کے گھر والوں کو سارا واقعہ بتایا اور اس کے کپڑے اور چادر وغیرہ لے کر آئے اور قبر میں پھینک دیے۔ اس عورت نے کپڑوں کو پہنا اور چادر اپنے اوپر اوڑھی اور تیزی سے بجلی کی طرح قبر سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بھاگی اور گھر جا کر ایک کمرے میں چھپ کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ اور جو لوگ قبرستان آئے تھے دوڑ کر اس کے گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس نے کمرے کے اندر سے کنڈی لگا لی ہے۔ لوگوں نے دستک دی کہ کنڈی کھولو۔ اندر سے عورت نے جواب دیا کہ میں کنڈی تو کھول دوں گی لیکن کمرے کے اندر وہ شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی تاب و طاقت ہو، اس لیے کہ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا، لہٰذا کوئی مضبوط دل گردے والا شخص اندر ہے اور آ کر میری حالت دیکھے۔ اب سب لوگ اندر جانے سے ڈرنے لگے مگر 4 آدمی جو مضبوط دل والے تھے انہوں نے کہا کہ تم کنڈی کھولو، ہم اندر آئیں گے۔ چنانچہ اس نے کنڈی کھولی اور لوگ اندر چلے گئے۔ اندر وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائے بیٹھی تھی۔ جب یہ لوگ اندر گئے اس عورت نے سب سے پہلے سر کھولا تو ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں ہے، وہ بالکل خالی کھوپڑی کی طرح ہے، نہ اس پر بال ہے نہ اس پر کھال ہے، صرف خالی ہڈی ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تیری بال کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو میں ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، پھر مرنے کے بعد جب میں قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا اور اس نوچنے کے نتیجے میں بال کے ساتھ کھال بھی نکال لی گئی، جس کی وجہ سے اب میرے سر پر نہ بال ہے نہ کھال ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنا منہ کھولا۔ جب لوگوں نے اس کا منہ دیکھا تو وہ اتنا خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہ آیا، اور اوپر کا ہونٹ موجود تھا اور نہ نیچے کا ہونٹ موجود تھا، بلکہ 32 کے 32 دانت منہ پر جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ذرا سوچیے کہ اگر کسی انسان کے صرف دانت ہی دانت نظر آئے تو کتنا ڈر معلوم ہوتا ہے۔ اب ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ میں اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر نامحرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی، اس کی سزا میں میرے ہونٹ کاٹ لیے گئے، اس نے اب میرے چہرے پر ہونٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں کھولی تو لوگوں نے دیکھا کہ ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن نہیں تھا، تمام انگلیوں کے ناخن غائب تھے۔ اس سے پوچھا تیری انگلیوں کے ناخن کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ ناخن پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا ہے، کیونکہ میں یہ سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، اس لیے جیسے ہی میں مرنے کے بعد قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا کہ میرا ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا اور مجھے یہ سزا ملی۔ یہ میرے سر کے بال بھی نوچ لیے گئے، میرے ہونٹ بھی کاٹ دیے گئے اور ناخن بھی کھینچ لیے گئے۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اب مجھے ایسے ہی واپس اپنی جگہ یعنی قبر میں پہنچا دو۔ وہ بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی جیسے لاش ہوتی ہے۔ چنانچہ لوگوں نے دوبارہ اس کو قبرستان پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانا مقصود تھی تو دیکھو اس عورت کا انجام کیا ہوا، اس کو کتنا ہولناک عذاب دیا گیا۔ بے پردہ خواتین اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور اپنے اس قسم کے گناہوں سے توبہ کریں۔